لیکن جواب نہ دے سکا۔ وہ ایک بار پھر چلنے لگا، لیکن اس کے دل میں خوف کا ایک نیا بیج بو دیا گیا تھا۔ راستے میں تنہائی نے اس کے خیالات کو گہرا اور تاریک بنا دیا۔ وہ بڑبڑایا، یہ جنگل کی مخلوق بھی عجیب ہے، دشمنی کرتی ہے تو مار دیتی ہے یا پھر خود مر جاتی ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن انسان، وہ اپنے دشمن کو زندہ رکھ کر اذیت دیتا ہے، کبھی پانی بند کر دیتا ہے، کبھی راستہ روک لیتا ہے، کبھی زندگی بھر کے لیے جھوٹے مقدمات میں پھنسا دیتا ہے۔ اچانک اسے دور کہیں ایک شور سنائی دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی لوگ بیک وقت چیخ رہے ہوں، مگر آواز اتنی مدھم تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے رک کر سننے کی کوشش کی، مگر شور جلدی خاموشی میں بدل گیا۔ عمران نے اپنی گردن کے بال کھڑے ہوتے ہوئے محسوس کیے۔ یہ کیا تھا؟ کیا میں تنہا نہیں ہوں؟ اس کا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر اس نے اپنے آپ کو ہمت دلائی، نہیں، میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ اس نے مجھے اس مشکل میں ڈالا ہے تو وہی مجھے اس سے نکالے گا۔ آگے بڑھتے ہوئے اچانک اس کے پیر کسی چیز سے الجھا اور وہ زمین پر گر گیا۔ جب اس نے نیچے دیکھا تو ایک پرانا خون سے لت پت کپڑا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کپڑا یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیا یہاں کوئی اور بھی آیا تھا؟ یا اس خیال نے اس کے جسم میں سرد لہر دوڑا دی۔ عمران نے جلدی سے اٹھ کر خود کو سنبھالا اور قدم تیز کر دیے۔ اب اس کے دل میں یہ سوال شدت اختیار کر چکا تھا کہ یہ جنگل آخر کہاں ختم ہوگا۔ وہ خوف، تھکن، بھوک سے بے حال تھا، مگر ایک امید اس کے دل میں جل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے آپ کو تسلی دیتا، زندگی کی یہ آزمائش شاید میرے لیے سب سے بڑا سبق ہو۔ اللہ کب مہربان ہو جائے کوئی پتہ نہیں اور نہ کوئی جانتا ہے۔ آگے چلتے ہوئے عمران نے ایک بار پھر خود سے کہا، یار، یہ اندر والا انسان کب کام آئے گا؟ یہی تو موقع ہے اسے سننے کا۔ کم از کم یہ تنہائی کا احساس تو کم کر دے گا۔ جنگل کے درخت، پرندے، سائے جیسے ہر لمحے اس کا امتحان لے رہے تھے، لیکن عمران نے اپنے دل میں عزم کر لیا کہ وہ ہر صورت اس آزمائش کا سامنا کرے گا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا اللہ مجھے ہمت دے۔ عمران کے قدم لڑکھڑاتے ہوئے جنگل کی پگڈنڈیوں پر چل رہے تھے۔ کبھی وہ خوف سے کانپتا، کبھی اپنی ہمت کو جمع کرنے کی کوشش کرتا اور کبھی مایوسی کے بادلوں میں گر جاتا۔ اس کے دل کو مایوسی جکڑ لیتی۔ اس کشمکش میں وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا رہتا، جیسے کہ کوئی دوسرا انسان اس کے ساتھ ہو۔ یہ کیسا امتحان ہے؟ نہ راستہ ختم ہو رہا ہے، نہ یہ جنگل۔ وہ بڑبڑایا۔ اچانک عمران کے قدم رکے۔ اس نے سامنے دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار آواز نکلی، اوہ، یہ کیا؟ راستہ تو ختم ہو گیا۔ اس کے سامنے ایک گہری کھائی تھی، اتنی بڑی کہ اس کی تہہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ زمین کا ایک ٹکڑا ایک طرف اور دوسری طرف ایک اور ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ کھائی کے کنارے پر کھڑا عمران خود کو بے حد چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ شام کے سائے لمبے ہو رہے تھے۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جنگل کا اندھیرا گہرا ہوتا دیکھ رہا تھا۔ یا اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ عمران نے تھکے ہوئے جسم کو ایک پتھر کے ساتھ ٹیک دیا، پانی کی بوتل نکالی اور چند گھونٹ پیے۔ پانی کے قطرے جیسے اس کی خشک حلق میں زندگی کی تھوڑی سی رمق بھر دیں۔ J.Inspire تنہا مسافر انشاءاللہ قسط نمبر 12 میں
آگے عمران کے ساتھ کیا ہوتا ہے انتظار کیجیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔